السلام علیکم، میں ہوں مادہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک، غم زدہ اور انتہائی تکلیف دہ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا، ان کو گولی لگنے سے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ انہوں نے خود کشی کی ہے یا ان کا قتل ہوا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے آر پی او ملتان کو فوری طور پر جو ہے اس کا فرنزنگ کروانے کا حکم دیا ہے، اور آر پی او ملتان نے جو ہے وہ ڈی پی او ملتان کو حکم دیا کہ وہ موقع پر خود جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے وہاں پر جا کر وہ شواہد کو اکٹھا کریں، اور اس کے بعد جو پنجاب فرنزک لیب ہے جو ٹھوکر نیاز بیگ پر ہے وہاں سے اس کی جو ہے وہ فرنزک کروائی جائے۔ اب جو ہے اس کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ باری نفری جو ہے پولیس کی پہنچ چکی ہے، وہاں پر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن یہاں پر پولیس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مبینہ طور پر خودکشی کرتا ہے تو وہ بہت قریب سے جو ہے وہ گولی چلائی جاتی ہے، وہ اپنی کن پٹی کے اوپر گولی مارتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ قریب کر کے یعنی کہ وہ گولی مارتا ہے۔ لیکن اس وقت جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں ان کو گولی لگی ہے سینے پر۔ اب جو گولی سینے کے اوپر لگی ہے اس کی وجہ سے یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا قتل ہوا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اس وقت جو ہے اس کی فرنزک رپورٹ جب تک سامنے نہیں آتی، جب تک جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر کے اس کی فرنزک نہیں کروایا جاتا، تب تک جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو گارڈ ہے اس سے جو ہے وہ گن چھینی، اور چھیننے کے بعد انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی ہے، وہ کوئی ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ لیکن یہ سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں کہ ایک جو ہے اتنی بڑی شخصیت اور کسی قسم کی ان کو میرے خیال میں جو ہے دنیاوی طور پر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرتے۔ بہرحال اس کی کیا حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ابھی تک جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے ان کے بیٹے نے جو ہے وہ عاصم جمیل صاحب نے خودکشی کی ہے یا ان کا قتل ہوا ہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب چاہیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی چاہے گی تو وہ ایک جو ہے وہ تفتیش کے لیے رپورٹ دیں گے۔ اگر وہ رپورٹ کرواتے ہیں تفتیش کے لیے تو اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی کہ آیا یہ خودکشی ہے یا قتل ہے۔ دوسری طرف ایران کے صدر ابراہیم جو رئیسی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ ریڈ لائن جو ہے وہ پار کر چکی ہے، اور جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر جو ہے وہ مجبور کر سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں ابراہیمی رئیسی نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیع حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مزاحمتی اتحاد کو پیغامات بھیجنے، لیکن ان کا جواب انہیں واضح طور پر جو ہے وہ میدان جنگ میں ملا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 تک پہنچ گئی ہے، اور ان شہید ہونے والوں میں آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر شمالی غزہ خالی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ مغربی کنارے میں بھی چھاپا جو ہے وہ مار کر کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، جس میں ایک فلسطینی شہید ہوا اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو غزہ میں جمعے سے بند انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس جو ہے اس کو بحال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اسرائیلی مظالم کا جو کے شکار جو غزہ کے لوگ ہیں
ان کی جو دنیا کے مقابلے میں جو صبح ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ظلم اس وقت ڈایا جا رہا ہے ان کی صبح کیسے ہو سکتی ہے. جو اسرائیلی بمباری ہے اس میں اپنے پیاروں کو کھونے والے روز صبح اٹھ کر انہیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہیں پر جو ہے وہ بچے اپنی ماؤں کے جو لاشیں ہیں ان کے ساتھ لپک کے روتے ہیں. کہیں پر جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کی اس خوشی میں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ اگر ہمیں غزہ کو آزادی مل جائے, مسجد اقصیٰ کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہ جائے تو ایک بیٹا کیا کئی بیٹے ہم جو ہے اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ لوگوں کے اندر اس قدر جذبہ ہے, لوگوں کے جذبات اس قدر مضبوط ہیں اور ایک دوسرے کو تسلیاں دلاسے بھی وہ دیتے ہیں. فلسطینی صحافی نے اس سے متعلق جو ہے وہ ایک ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے جس میں یہ جو ہے وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتے نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ بھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کی خواتین, بزرگ اور نوجوان اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد غم زدہ نظر آ رہے ہیں. ان کی صبح دنیا والوں کے مقابلے میں انتہائی اداس نظر آتی ہے. اکتوبر سے یہ جو جاری ہے اسرائیلی 7 بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس وقت غزہ میں محصور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی ریاستی جو دہشت گردی ہے اس میں 23ویں روز بھی یہ جاری ہے اور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 450 سے زائد میزائل حملے کیے گئے ہیں. ایک فضائی حملہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال جو الشفا کے قریب بھی کیا گیا ہے جس سے جو شفا ہسپتال جانے والی تمام جو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اور ہسپتال پہنچنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے. رپورٹس کے مطابق یہ ہسپتال جو ہے وہ زخمیوں سے بڑا ہے جہاں ہزاروں افراد پناہ بھی لیے ہوئے ہیں اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایندھن اور طبی سامان کی عدم فراہمی کی وجہ سے غزہ کے 30 ہسپتال اس وقت جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے, اسرائیل کے جو ظلم وہاں پہ ڈھا رہا ہے, آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا کہ جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد نہ مل سکے, ان لوگوں کو خوراک نہ مل سکے اور وہ لوگ جو ہیں وہ زندہ نہ بچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.